جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ پڑھ رہا تھا سورہ آل عمران، تو اس کی ایک آیت ہے 159۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چیز بتائی ہوئی ہے، اور بتایا کیا ہے کہ انسان کو جب ہم آپس کے اندر ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اس کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، اور کیسے ہم نے جب آپس میں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی آپس کے اندر کوئی تعلق کے اندر کوئی دراڑ آ جائے، کوئی مسئلہ مسائل بن جائے، تو اس کو پھر کیسے اس کو صحیح کرنا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے۔ تو عموماً ہم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو ہوتا کیا کہ ہم عموماً ناراضگی اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم صلح کر لیتے ہیں، لیکن صلح کے بعد بھی ہمارا طریقہ کار، دل کی جو بات ہے وہ بات دوبارہ واپس آتی نہیں ہے۔ ہم اس آدمی سے سلام دعا بھی لے لیتے ہیں، مل بھی لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اس کیٹیگری کا آدمی نہیں، اس سے بات کرنی نہیں زیادہ چاہیے۔ یعنی ہم اس کو بالکل اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا، یعنی ہمیں بالکل اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کیا نصیحت فرمائی ہوئی ہے۔ اگر کاش کہ ہم پڑھ لیں اس چیز کو، تو ہماری کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ آپس کے تعلقات کے اندر ہم جو ہے نا، اپنے دل کی بیس کے اوپر ہمارا دل نفرت کر رہا ہے، ہمارا موڈ نہیں اس سے بات کرنے کا، ہمارا اس سے تعلق جوڑنے کا دل نہیں ہے۔ کئی دفعہ صلح ہو جاتی ہے، لیکن صلح کے بعد بھی آپس کے اندر وہ تعلقات جڑتے نہیں ہیں، وہ تعلقات بنتے نہیں جو بننے چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم مل تو رہے ہوتے ہیں، اس سے بندے سے بات بھی کر رہے ہیں، اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اس سے مل بھی رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی پہلے والی۔ یعنی اوپر سے سب کچھ ہو رہا ہے، دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، ملتے ہیں اس سے، لیکن اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ایسے ہی مل رہے ہیں، کوئی خاص تھوڑی ایسی، چلو ٹھیک ہے جا کے سلام دعائی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اندر سے ہمارا یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن باہر سے ہم اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، جا کے مل بھی رہے ہیں اس سے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے جو دل کی حالت جو ہوتی ہے نا، وہ یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہمیں خود کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159، اگر اس کا غور سے مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ جبکہ ہماری ان سے، اگر ہم کسی ٹائم لڑائی جھگڑا ہو جائے یا حقہ پانی بند ہو جائے، اس کے بعد ہم دوبارہ صلح کر لیں، تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کیسے تعلقات استوار کرنے ہیں، کن بیسس کے اوپر کرنے ہیں۔ تو وہ طریقہ کار ہے اس کے اندر جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ کن کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ قریش مکہ ہی کی بات ہو رہی ہوگی۔ یہ قریش مکہ جو تھے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب یہ ایک مہربانی ہے ہماری کہ ہم نے تمہارے دل کو نرم کر دیا ان کے لیے، اور تاکہ آپ ان سے بات کریں تو ان کو احساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے۔ اگر تند مزاج سخت دل ہوتے، تند مزاج سخت دل کا مطلب یعنی کہ ہر وقت تیوری چڑھی ہوئی ہے، ماتھے کے اوپر بل ڈلے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا تو حالات دور دوستوں سے، کوئی یہ محلے سے اور یہ کوئی رشتہ داروں کی بات تو چھوڑیں آپ، ہمارے آپس کے اندر گھر کے اندر دیکھ لیں آپ، کئی دفعہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ باہر جا کے لوگوں سے بڑی اچھی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھی طرح پیار سے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارے حالت یہ ہوتی ہے کہ بیوی اور بچے ہمارے سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یا تو خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر میں نہ آئیں، یا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ باپ ہمارا گھر میں نہ آئے۔
اس کے حالات تو ایسے ہیں۔ تو ویسے ہم باہر جاتے ہیں بڑی پیار سے محبت سے، اچھا جی السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، ہماری بہن بھاجی کا کیا حال ہے، بھابھی کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے خیریت سے ہیں۔ اپنے اندر کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھر والے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ گھر میں نہ آئے۔ تو یہ گھر کی حالات ہے، اور یہ کیسے کہ دوسروں کے متعلق ہم کیسے رائے رکھ سکتے ہیں اچھی، اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر تن مزاج سخت دل ہوتے، یعنی کہ ہر وقت غصے میں، ہر وقت اپسیٹ رہنا، دوسروں کو بھی اپسیٹ کرنا، خود بھی رہنا، پریشانی کی حالت میں رہنا، چہرے پہ ایسے آثار پیدا کر لینا کہ دوسرا آدمی دور سے دیکھے تو کہے کہ یا اللہ بس رستہ ہی بدل لے اپنا، کہے کہ اس سے بات ہی نہ کرو، آج اس کا موڈ خراب ہے، تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اے نبی یہ لوگ تمہارے سے اگر یہ لوگ تمہارا سخت مزاج ہوتے آپ، تو یہ لوگ تمہارے سے پریشان ہو جاتے، اور یہ تمہارے آتے ہی نہ تمہارے پاس، تمہارے گرد جمع ہی نہ ہوتے یہ لوگ، تمہاری بات ہی نہ سنتے تمہارے سے اس طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو معاف کر دو، یعنی ہمیں یہ قرآن کے اندر جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہی سے فرمایا ہے، لیکن عام پبلک اس کے اندر کو بتایا جاتا ہے سب کچھ کہ ہم نے آپس میں تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ تو کیا فرما کہ ان کو معاف فرما دو، یعنی عام پبلک کے لیے کہ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے تو اس کو معاف کر دو، دل میں بات نہ رکھو، معاف کر دو اور ان کی شفاعت کرو، یعنی ان کے لیے معافی مانگو، اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یار، نہ صرف کہ ان کو معاف کرنا ہے بلکہ ان کے لیے توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ وستغفر لہم، یہ لفظ یوز کیا گیا، وشاورہم یہ لفظ یوز کیا گیا۔ وشاورہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کرو، یعنی معافی کسی کو دینے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں اس کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس کو اپنے طور پہ اختیار کریں، یا ہم ایک پیمانہ بنا لیں، یا ہم اپنی ایک وہ انا کا وہ بنا لیں، مسئلہ مسائل بنا لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ویسے کرنا ہے ہمیں۔ تو کیا کہ انسان کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے پیار کریں، محبت کریں، اس کو دیکھ کے یہ نہ ہو کہ اپسیٹ ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسے نہیں ہوں گے تو لوگ ہمارے پاس ہی نہیں آئیں گے، ہمارے سے مشورہ نہیں کریں گے۔ تو آپ ان کو معاف فرما دیں اور انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو، یعنی ان کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کے لیے اللہ سے، یعنی کہ معافی کے اس لیول پہ، اس درجے، اس مقام پہ آپ پہنچ چکے ہیں کہ آپ ان کو معاف بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں، اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا لو۔ اب ہم مشورہ لے سکتے ہیں کسی ایسے آدمی سے جس کو ہم دل سے پسند نہ کرتے ہوں، یعنی صلح کرنے کا یہ جو ریکوائرمنٹ اللہ بتا رہے ہیں ہم پوری کرتے ہیں؟ ہمیں پوری کرنی چاہیے کہ ان سے مشورہ لیا کریں۔ مشورہ کا مطلب حقہ پانی بند نہیں کرنا ان کا، کہ ان کو بالکل علیحدہ سے کر دو کہ ان کو نہیں یار اس سے کوئی بات نہ کرے، یہ آدمی اس کو سزا نہیں دینی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو معاف کریں، اس کے سے مشورہ بھی لیا کریں۔ مشورہ لینے کا مطلب کہ اب مقام کون سا ہے معافی کا جو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سی معافی ان کو دینی ہے تم نے بندے کو، کس طرح کی صلح کرنی ہے اس کے ساتھ، کس طرح کا اس کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، اور تمہارے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی مشورہ ہم اس آدمی سے لیتے ہیں جو ہمارا سب سے قریب ہوتا ہے، جس سے ہمیں امید ہے کہ اچھی بات کرے گا، اچھی ہمیں کوئی نصیحت کرے گا۔ یعنی اس لیول کی معافی درکار ہے اللہ کو، باتوں میں نہیں، صرف کہ دل میں بغض اور اس کے لیے حسد اور اس کے لیے جلن اور اس کے لیے کینہ اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اوپر سے اس سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ جناب بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، اس کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم تو تیرے سے بڑے اچھے خوش ہیں۔ یہ منافقت ہو گئی، اور منافق آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت برا انجام ہے، یعنی جہنم کے اندر بھی سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ، اوپر سے نیچے، یعنی سب سے پہلے مومن ہو گئے جہنم کے اندر، پھر اس کے بعد، اور جو منافق ہے اس کا آخری درجہ ہے جہنم میں، 7 درجے ہیں، 7 میں سے آخری درجہ ہے منافق کا۔ اچھا، اور جب شفاعت کریں،
کرو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. یعنی جب آپ کرو، حکا پانی بند نہیں کرنا، ان سے بات کرنی ہے، ان سے بیٹھ کے اپنی باتوں کے اندر مشورے بھی لینے ہیں ان سے. جب لیکن مشورے کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مشورہ کر لو تو پھر یہ نہیں کہ پھر کسی کو یہ رائٹ نہیں کہ تمہیں یہ کہے کہ یار میرے سے مشورہ لیا اور اس پہ بات پوری نہیں کی تم نے. مشورہ لو لیکن اپنا فیصلہ لو، فیصلہ اپنا لینا ہے آپ نے. اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی پہ یہ نہ سوچو یار فلانے نے تو یہ مشورہ دیا تھا، ڈیوانے نے یہ مشورہ دیا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا. تو ان سے مشورہ لو لیکن بات وہی کرو جو دل میں آ رہی ہے تمہاری، جو تم بہتر سمجھتے ہو. اور جب کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو پوری طرح سے. بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. توکل والے اللہ کو پیارے. متوکلین یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ کہ کسی کے مشورے پہ توکل کرتے ہیں کہ یار فلانے نے مشورہ دیا تھا، اس کا مشورہ مان لیتا تو اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا. ایسی بات نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو کوئی مشورہ دے رہا ہے آپ اپنا فیصلہ کریں، اس پہ قائم ہو جائیں اور پکے ہو جائیں. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں توکل. اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ جا اللہ جو فیصلہ ہوگا، میں نے تیرے بات سن لی اور میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اور جو فیصلہ ہوگا مجھے دل سے قبول ہے. تو یہ ہے سورہ 159. اس کے اندر ہمیں کیسے کسی سے بات کرنی ہے، کیسے کسی سے صلح کرنی ہے، کیسے دل کی صفائی کرنی ہے. اپنے اوپر نہیں بلکہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے طریقے کے اوپر ہم نے سارے کام کرنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ 159 سورہ آل عمران کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی کے ہر فیصلے کو اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.